تے میر پورے تھی دکھن جیلم گھاٹوں پورا پاسے پربت پاسے تے میر پورے تھی دکھن تے کھڑی ملک وچ وسن جیڑے تے طلب بندے دی رکھن ہمیں آپ کی طلب ہوئی ہم نے آپ کو طلب جب ہم نے کی تو آپ نے بھی ہم سے مطالبہ کیا آپ پیر صاحب سے ملاقات کا جو انشاءاللہ مجھے امید باسق ہے کہ آپ کی کراؤں گا آپ کے شعر سے مجھے بھی مجھے یہ سعادت حاصل میاں صاحب یاد آگے ہیں میاں صاحب نے فرمایا کہ جیو نال نہ چلن دے طلب تو انہوں نے کہا ہے نا طلب جیو نال نہ چلن دے پچھا کدے نہ چھوڑی لا تک نہ تو من رحمت والی آس امید نہ توڑی اللہ اور میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں نے لفظ طلب صحیح کہہ لیا تھا صحیح بول لیا تھا وہ میاں صاحب نے جو کہا نا طلب رکھ جی 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 اس طلب پہ میاں صاحب نے ایک اور معراج پہ بھی شعر رکھا ہے اب معراج کا مہینہ بھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ویا سوار براکے ہوتے او سلطان عرب دا چائی واگ محبت والی تے ٹوریا راہ طلب دا جہاں رب ذوالجلال طلب میں بیٹھے ہیں یہ طلب اللہ والوں سے لے کر اللہ تک پہنچاتی ہے سبحان اللہ آپ کو اتفاق ہوا ہے ہمارے پیر صاحب کی درس مثنوی سننے کا بالکل مثنوی کے تو حضور مولانا رومی تو سے نسبت ہی تو یہی ان کے جو عوام میں جو زیادہ اثر انداز ہے وہ یہی ہے ان کی کیا کہتے ہیں مولانا روم مولانا روم نے جو شروع کیا مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی یہ تو اقبال کا مثنوی کے متعلق حضرت علامہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ مولانا روم جو ہیں ان کے متعلق بے شمار کوئی ایسا کلام نہیں علامہ اقبال نے پیر رومی اور مرید ہندی اپنے آپ کو یہ بھی علامہ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب یہ مولانا روم سے تو اس وحدت الوجود میں جو مولانا روم نے اس طرح مجھے مولانا روم نے جو ایک فلسفہ موجودہ طور پہ جو عملی ثابت ہو رہا ہے وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کاسائے چشم حریصاں پر نشد تا صدف کانے نشد پر در نشد اللہ اکبر یہ بہت یہ اتنا ہے کہ سمندر میں صدف ہے پیاسی ہے ایک قطرہ لے کر کنات کر کے جاتی ہے سمندر کی تہ میں اور وہ موتی بن کر سامنے آتا ہے یعنی کہ کوزائے چشم حریصاں پر نشد کاسائے چشم حریصاں پر نشد یہ جو لالچی انسان ہے اس کی آنکھوں کا کاسا یہ کبھی پر نہیں ہوتا یہ ہمیشہ خالی رہتا اور اس کی اگلی مثال دی ہے لالچ رہتی ہے اگلی مثال یہ دی ہے تا صدف کانے نشد پر در نشد جب تک صدف جس میں جو قطرہ آ جاتا ہے بارش کا وہ اس میں چل جائے اگر وہ کنات نہ کرے تو بند نہ ہو جائے وہ بند نہ ہو جائے تو وہ پر موتی نہیں بنتے اللہ کیا جی خوبصورت بات ہے سبحان اللہ یہ سائنٹیفکلی بھی جو لوگ ہیں دیکھ یہ تو ایسی مثال ہے نا جو آرمی کے سامنے ہے اچھا یہ جو میں نے آپ کے ساتھ آپ کے پہلے مصرے کو دوسرے کو پورا کیا میں نے یہ ہمارے شیخ کا فیض ہے مجھ پر بالکل یہ پیر علاء الدین صدیقی کی وہ نظر کرم ہے کہ میں فارسی بالکل نہیں جانتا تھا لیکن انہوں نے جو میرے اوپر جو نگاہ کی مجھے جس محبت اور شفقت سے وہ دیکھتے ہیں یہ اسی کے ساتھ چل اس کے مطلب اس موضوع پہ بھی مولانا روم نے لکھا ہے کہ اے لقائے تو جواب ہر سوال پر ترجمہ ضرور کیجئے میں کروں گا ترجمہ ناظرین کے لیے اے لقائے تو جواب ہر سوال
مشکل از تو حل شود بے کیلو کال. مولا حضرت صدیقی صاحب جیسے شیخ کامل کا چہرہ اگر دیکھیں تو آپ کے اندر جتنے سوال ہیں ان کے جواب مل جاتے ہیں. یہ جواب نے کہا ہے ان کے اہل کائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے کیلو کال. وہ بیان کرنے کی ضرورت. آپ کا دل محسوس کرے گا جو خیالات اندر ہیں ان کے جواب آ رہے ہیں. وہ آ رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ولی اللہ ہے. سمجھ لیا. ایسا ہی ہوتا ہے. جب میرے پاس کبھی پروگرام پر آتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. دریا بہا دیتے. اور مجھے تو سب سے اس بات پہ فخر ہے اور خوشی ہے کہ جس سرزمین پہ وہ آئیں یہاں یہ پاکستان میں تو بے شمار ایسے ہیں یہاں جو ان کا مرکز ہے اس میں اغیار بھی غیر مسلم بھی سب مستفید ہو رہے ہیں. سب مستفید ہو رہے ہیں. ہندو سکھ اور جناب عیسائی اور جو گورے ہیں تمام لوگ وہ جو ہیں. اور کتنا اثار ہے کہ ادھر چھوڑ کر اپنا وطن تو یہاں آ کر بہت ایسا بہت اثار. اور پھر جس طرح سے وہ میں نے ان سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا میں نے ہسپتال میں ان سے ایک جملہ کہہ دیا. میں نے کہا کہ آپ کے پاس اچھا موقع ہے کہ آپ آرام کر لیں ذرا کیونکہ آپ بہت کام کر چکے. تو مجھے کہنے لگے بیرسٹر صاحب زمین کے اوپر کام ہے زمین کے نیچے آرام ہے. اللہ یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے جب ایک یعنی ڈاکٹروں کی ایک پوری جماعت ان کو لک آفٹر کر رہی ہے اور ان کو مانیٹر کر رہے ہیں ایک ایک لمحے کا. تو اس وقت بھی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیرسٹر صاحب جب تک زمین کے اوپر ہیں اس وقت تک کام اور جب زمین کے نیچے چلے جائیں گے پھر آرام. اللہ اکبر. اور یہ کام ان کے رات اور آرام کا باعث بنتا ہے ادھر. جی یہی ایسا ہی میں نے ایسا ہی مخلوق خدا کی خدمت ان کی رہنمائی یہی تو سکون بخشتی ہے. نہیں تھکتے ہم کام کرتے رہتے ہیں. ابھی اور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاملہ اور یہ اپنے دردوں کا علاج دعاؤں سے نہیں کرتے. یہ درد بر درد دیگر زخم بجائے مرہم ہے ان کی. یہ درد کے اوپر درد کی دعا درد سے کرتے ہیں سبحان اللہ. اور زخم مرہم کی بجائے زخم مانگتے ہیں. مولانا روم بھی فرمایا ہے کہ سینہ خواہم شرح از فراق. سینہ خواہم شرح از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق. میں سینہ چھلنی چاہتا ہوں مانگتا ہوں زخموں سے چھلنی ہو تاکہ اس کی محبت اور اشتیاق درد میں اس کی تعریف کرتا رہوں. شرح درد اشتیاق. یہ ان کی غذا ہے نا روحانی. یہ روحانی لوگ ہیں نا. ہم دیکھو ہم مادہ پرست ہیں. یہ روحانیت والے ہیں. ان کا علم و ادب مطالعہ روحانیت زہد و عبادت یہ روح کی غذائیں ہیں. ہماری غذائیں تو یہ دیگر چیزیں ہیں. تو ان کو تو ان کے متعلق یہ بھی جو لوگ کہ ایک دفعہ مولانا روم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر. کار پاکاں یہ وہ لوگ ہیں. کار پاکاں را قیاس از صدیقی صاحب وہ لوگ ہیں کہ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر گرچہ مانت در نوشتن شیر و شیر. شیر اور شیر ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں. شین یہ جی شیر اور شیر ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں لیکن بڑے مختلف جاتے ہیں. اور آگے شیراں باشد کے مردم را خرد اور شیراں باشد کے مردم او خرد. شیر وہ ہے جو بندوں کو چیٹتا پاڑتا ہے اور شیر وہ ہے جو بندوں کو پالتا ہے تو توانائی بخشتا ہے. ان کو اپنی طرح نہ دیکھ کار پاکا. ان کو اپنی طرح نہ دیکھ. بظاہر اسی طرح نظر آتے ہیں. ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا چھپا رکھتے ہیں اپنی آستینوں میں. کیا بات ہے جی. میں تو میرا ایمان ہے کہ یہ جو ہم یہ پاکستان انہی لوگوں کی برکت سے
انہیں روحانی انہی کے لوگوں کی برکت سے اللہ نے پاکستان بنایا. تو آپ یہاں تک پہنچنے میں مجھے مختصر سا وقت ہے. جی نہیں چاہتا، جی تو یہ چاہتا ہے کہ وقت یہاں رک جائے، تھم جائے. آپ ہوں اور میں ہوں، آپ کہتے جائیں، میں سنتا جاؤں، اور میری وساطت سے میرے ناظرین بھی آپ کی باتیں سنتے جائیں. اب آخر میں آپ کچھ ہمارے لوگوں کو کچھ اور دیجئے کہ جو ان کے دل پر ہمیشہ نقش رہ جائے. آپ کا یہ جو پروگرام ہے جتنی ملت، قوم اور انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، اس کے سوا اس میں جتنے لوگ شامل ہوں گے ان کا حصہ ان کو ملتا رہے گا. اس کے اگر اس پہ اتنی تعلیم ہے اس کے آپ کے پیغام میں، بزرگان دین کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف یہ. اور میرا تو اگر کوئی زندگی ہے تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام نے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین طریقے کو کہتے ہیں. اگر کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ جو فطر جس نے بنایا ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ طریقہ ہے. تو اس مولانا روم نے یہاں فرما دیا ہے کہ گر تو خواہی با مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اللہ اکبر. اگر تو مسلمان کی زندگی چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر. اور یہ اس دستے کے رہنما ہیں. یہ ناظرین، تو میں یہاں اپنے میرے عزیز راجہ خلیق الزمان کیانی جو مجھے یہاں ان کی محبت کھینچ کے لائی ہے، آپ تک بھی وہ میرے ساتھ انہوں نے پہنچایا. اللہ انہیں سلامت رکھے. ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کا ذکر کیے بغیر یہ تو یہ ادھورا رہے گا میرا. انشاءاللہ. ماشاءاللہ. قانی صاحب، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، میرے تصوراتی مہمان جنہوں نے سر راہ پر آ کر سر راہ کی اس قدر آبرو بڑھائی کہ جب میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ناظرین کو کچھ پیغام دے دیجئے آخری، تو انہوں نے دین کے حوالے سے آپ کو پیغام دیا اور مولانا روم کا شعر پڑھا کہ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسلام کے دین سے گزاریں، اور قرآن آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، رولز اور ریگولیشن ہے. ناظرین، ذرا جوڑیے سر راہ کو شروع سے لے کر آج تک اس پروگرام کو بھی کہ یہ قرآن ہے جس سے ہم آپ کا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. ہر مہمان جو یہاں آتا ہے وہ قرآن میں رچا بسا آتا ہے، اس کے سامنے وہ تمام باتیں ہیں. میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پتہ نہیں ایک شعر پڑھ دیا تھا، مجھے یاد نہیں کیا شعر تھا وہ. ایک دن وہ مل گئے جو سرے رہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں. یہی میری حالت ہے ناظرین ان کے بارے میں. اب میں آپ سب کو لیے بس یہ اب دعا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے مانگتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آپ کو اپنے کام پر خوش رکھے. آپ جہاں آئیں جائیں، جہاں آپ جائیں آئیں، اور جو آپ کے پاس آئے جائے سب خوش رہیں تا وقت کہ ہم دوبارہ ملیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام میری طرف اور میرے مہمان کی طرف سے. السلام علیکم. عماد الدین کو جی، ہاں جی جی ادھر ہی بیٹھے کر دیں جی. جی 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 کریں شروع.